جہاں اسلام کی تعلیمات کتابوں سے نکل کر معاشرے میں آئی ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں اس کو مختلف انداز نظر آتے ہیں۔ پہلے جو چیزیں ہم اور آپ صرف کتابوں میں دیکھتے تھے، نظریوں میں دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے دور میں اس دنیا میں بھیجا جہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے میں کس سطح تک کیا جا سکتا ہے، یہ نبی خدا کے اقوال میں تھا، ان کے جانشین کے اقوال میں تھا، مولا المومنین ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کے اقوال میں تھا، لیکن ہمیں کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ الحمدللہ اس دور کے اندر ہمیں دیکھنے کا موقع ملا کہ بھئی اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ آسانی سے انجام نہیں پایا، برسوں کی محنت، اگر نہ کہوں صدیوں کی محنت، اس کے بعد کوئی کام انجام پاتا ہے۔ چونکہ انقلاب اسلامی ایران کی روز تاسیس کی مناسبت سے ایک پروگرام ہے، میں چند منٹس اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر عرض کروں گا کہ ایک معاشرے کے اندر جب کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد خاص کر انقلاب کے حوالے سے عرض کریں گے۔ یہ جو شروع کی چند منٹ ہیں اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم بھی کسی تبدیلی کے خواہاں ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کوئی تبدیلی آئے پازیٹیو۔ تو یہ تبدیلی کیسے آتی ہے معاشرے کے اندر، اس حوالے سے چند منٹ عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی رونما ہو تو یہ اصطلاح ہمارے لیے کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے۔ موسم تبدیل ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے تبدیلی کسے کہتے ہیں، لیکن مشکل ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جن تبدیلیوں کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر مادی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر دن گیا، رات آئی، رات گیا، دن آ گیا، یا مثال کے طور پر قحطی کا دور، نعوذ باللہ تعالیٰ پہ بارش ہو جائے، تو یہ نیچرل فینومیناز ہیں جو ہمیں اپنے آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ یہ جو چیزیں مادی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں کسی حد تک امکان ہوتا ہے کہ آپ اس کو اتنا اچھا آبزرو کر لیں کہ سارے اس کے اسباب، عوامل آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ تو مثال کے طور پر ہم اور آپ کیمیکلز، پوری دنیا کے اندر کیمیکلز کو دیکھتے ہیں۔ مثلا یہ جو آپ اور میں دوائیاں لیتے ہیں، خدا نہ کرے اگر لینی پڑے، یہ دوائیاں کیمیکلز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے مثال کے طور پر خدا نہ کرے کسی کو بخار ہے، وہ ایک دوائی لیتا ہے، وہ دوائی اس کے جسم میں گئی اور تھوڑی دیر میں وہ ٹیمپریچر جو تھا وہ کم ہو گیا۔ تو یہ تبدیلی آپ نے دیکھی، اس تبدیلی کا سبب کیا تھا؟ چھوٹی سی گولی۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ کو بخار تھا اور آپ کا وزن، جب میرے جیسے ہوں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر 80 کلو 70 کلو وزن وہ بخار میں مبتلا ہے، اور اس کے 70-80 کلو وزن کے بخار کو جس نے کم کیا اس کا وزن کتنا تھا؟ 2 ملی گرام۔ اس 2 ملی گرام میں بھی اصلی دوائی 0.some ملی گرام ہوگی، باقی تو اس کو سنبھالنے کے لیے ہے۔ تو بھائی میرے جسم کا وزن مثلا 70-80 کلو، اس کے اوپر اتنی سی گولی کی اتنی سی کوانٹٹی نے اثر ڈالا، میں نارمل ہو گیا، یا نعوذ باللہ کسی نے زہر کھا لیا تو وہ فارغ ہو گیا۔ یہ مادی دنیا ہے، یہاں یہ سب نظر آ جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ چیز تھی، یہ ہو گئی۔ البتہ بعض اوقات اتنی آسانی سے نظر نہیں آتا، برسوں لگ جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے۔ تو مثال کے طور پر تقریباً 140 سال پہلے، 135 سال پہلے تیل کمرشل سطح پر استعمال ہونا شروع ہوا تھا، آئل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تقریباً 50-60 سال تک لوگ بے دھڑک تیل کو استعمال کرتے رہے ڈیولپمنٹ کی علامت کے طور پر، کہ بھئی یہ معاشرے کی ترقی کی علامت ہے کہ ہم کوئلے کی جگہ تیل استعمال کر رہے ہیں۔ اور بڑا مزہ تھا جن لوگوں کے پاس تیل تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ 60-70 سال کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ کیا ستم کر دیا آپ نے،
یہ آپ نے پوری دنیا کی اکانومی کو تیل کے اوپر ڈال دیا. اب جو تیل نے نقصان پہنچایا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم اتنا کم ہے کہ اگر آپ بہت تیزی سے نہیں گھومیں، نئی حرکت میں آئے تو یہ سمجھ لیں آپ کی دنیا برباد ہو گئی. اور بلکہ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ناؤ اٹس ٹو لیٹ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب صرف بھگتنا پڑے گا. تاخیر کر سکتے ہیں آپ، اب اس کو رول بیک نہیں کر سکتے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ابھی اگر آپ 1 کھرب درخت لگا لیں تو آپ کے بچنے کا چانس ہے. کتنے؟ 1 کھرب. 1 کھرب میں 1000 ارب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 ٹریلین درخت آپ نے لگا لیے تو آپ کے بچنے کا چانس ہے. بھائی 1 کھرب درخت کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ؟ تو بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں بھائی معاملہ ختم ہو گیا آپ کا. تو کتنی دیر لگی آپ کو یہ سمجھنے میں؟ 70-80 سال لگ گئے. اچھا ہر ایک کی کھوپڑی میں آ بھی گئی؟ نہیں، ابھی بھی بہت سارے ٹرمپ جیسے بیٹھے ہیں جن کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. اس کی کھوپڑی میں نہیں آئی، وہ پریزیڈنٹ تھا، اس نے جو بیڑا غرق کرنا تھا اس معاملے میں وہ کیا، تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئی یہ بات، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ پھر مادی اسباب ہیں. معاشرتی اسباب کیسے ہوتے ہیں؟ معاشرتی اسباب اس سے کہیں مشکل ہوتے ہیں. کیوں؟ لیب میں ریپیٹ نہیں ہو سکتے. مادی اسباب کو آپ لیب میں ریپیٹ کر سکتے ہیں. بھئی ایک ایسڈ ہے، آپ کو دیکھنا ہے یہ باڈی پہ کیا اثر کرتا ہے، اس کو لیب میں استعمال کر کے دیکھ لیں. ایک سالٹ ہے، شوگر ہے، باڈی کے اوپر کیا اثر کرے گی، لیب میں ڈال کے دیکھ لیں، ہو جائے گا. میٹیریل کازز کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے لیب میں، مائکرو لیول پر، میکرو لیول کے اوپر کیا جا سکتا ہے. سوشل ایونٹس کو کیا کریں گے آپ؟ مثلا ایک ملک کے اندر انقلاب برپا کر کے دیکھتے ہیں 15 سال میں کیا ہوتا ہے، لیکن نہیں ہو سکتا. تو سوشل ایونٹس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کے کازز کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ آپ کے پاس انسائٹ ہونی چاہیے، آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. بہت ساری چیزیں تو پتہ ہی نہیں ہوتی. اب دیکھیے آپ نے شاید اپنی زندگی میں میری جیسی عمر کا ہو تو بہت دفعہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ویدر فور کاسٹ ملتی ہے کہ بھئی اس دن طوفان آئے گا. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کب آئے گا، وہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جتنے کازز آپ کو پتا تھے آپ نے مانیٹر کر لیے تھے، لیکن کچھ چیزیں بیچ میں اور آ گئیں بعد میں، اس کی وجہ سے وہ طوفان ٹل گیا. یا کھڑے کھڑے طوفان آ گیا، وہی ویدر میں تو نہیں تھا فور کاسٹ میں، کہاں سے آ گیا یہ؟ کچھ چیزیں آپ مانیٹر کر سکتے تھے، کچھ چیزیں آپ مانیٹر نہیں کر سکتے تھے. میٹیریل کازز میں بھی ہوتا ہے، سوشل میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ الا ماشاء اللہ بے پناہ ہوتا ہے، بے پناہ. یعنی مثلا آج سے 70 سال پہلے تقریباً چائنا نے ایک تجربہ کیا. انہوں نے کہا بھائی ہماری آبادی 60-70 کروڑ ہو گئی ہے، اس اسپیڈ سے اگر ہماری آبادی بڑھی تو ہمارے ملک میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی جس کو انہوں نے کہا 1 چائلڈ پالیسی. ہر فیملی کو الاؤ ہے کہ صرف 1 بچہ رکھ سکتا ہے، 2 نہیں رکھ سکتا. اسٹرکٹلی اس کے اوپر عمل کروایا چائنا نے. انقلاب کے بعد 1948 میں ان کا چائنیز کمیونسٹ ریولوشن آیا تھا، انہوں نے عمل کروا دیا اس کو. 40-50 سال کے بعد ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے کیا مصیبت ڈھا دی. کیوں؟ بھئی ایک بچے کا مطلب کیا ہے؟ نہ کوئی ماموں ہے، نہ کوئی چچا ہے، نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی رشتہ ہے. بچہ ہے، ماں باپ مر گئے، دنیا میں اکیلا ہے، ختم ہو گیا ماں باپ. اور طلاق کرے شو تو الا ماشاء اللہ. تو یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ معلق ہو گیا رشتوں کی دنیا میں، بے تنہا انسان. اب انہوں نے پھر الاؤ کیا کہ نہیں بھائی یہ غلط ہو گیا ہم سے. ہوتا ہے بہت دفعہ. سوشل سائنسز بہت پیچیدہ ایک کام ہوتا ہے. انقلاب کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل. اچھا میں بھی سوشل سائنسز پہ آیا تھا. ایک چیز اور ایڈ کر دوں اس کے اندر، وہ مسلمان ہونے کے ناطے میں ایڈ کر رہا ہوں اس کے اندر، چونکہ ہم معتقد ہیں اس کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد. بھائی ایک معاشرے کے اندر مادی اسباب ہوئے، ایک معاشرے کے اندر سماجی اسباب ہوئے. اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، اس کے پیچھے خدا کی طرف سے بھی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن خدا نے کچھ اور اسباب بھی بیان کی. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں معنوی اسباب. ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کی بالکل کاپی ہے،
اس میں عدل زیادہ ہے، اس میں ظلم زیادہ ہے، دونوں کا مستقبل بالکل مختلف ہے، جبکہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کے نیچرل ریسورسز، دونوں کے ہارڈ لوگ کی کیپیبلٹیز، ایجوکیشن، سب کچھ ایک جیسا ہے، لیکن ایک میں ظلم ہے، ایک میں عدل ہے، دونوں کا مستقبل بالکل علیحدہ ہے۔ ایک میں خدا کی نعمتوں کا شکر ہے، ایک میں کفران نعمت ہے، دونوں کا مستقبل بالکل علیحدہ ہے۔ مادی اسباب تبدیل ہوئے ہیں؟ نہیں۔ سماجی اسباب تبدیل ہوئے ہیں؟ نہیں۔ کیا تبدیل ہوا ہے؟ معنوی اسباب۔ یہ معنوی اسباب کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو مثال کے طور پر اگر یہ تشبیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی جنگ بدر کے اندر جو مسلمانوں کے سائڈ سے مین فورس لڑ رہی تھی وہ وہی تھی جو رسول اللہ کے پاس تھی۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی قریش تھے، رسول اللہ کے رشتہ دار تھے، رسول اللہ کے ساتھ آنے والے تھے۔ مکے سے آئے تھے نہیں آئے تھے؟ مکے سے ہی آئے تھے۔ اچھا وہ جو کافروں کی طرف سے فوج لڑ رہی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ بھی مکے سے آئی تھی۔ تو آپ کہیں گے نہیں، نبی کے پاس مدینے والے بھی تھے، جا کے کسی بھی کتاب میں پڑھ لو، مکے والے زیادہ جنگجو تھے یا مدینے والے زیادہ جنگجو تھے؟ مکے والوں کی ہسٹری تھی، وہ بنی ہاشم تھے، پوری عرب میں مشہور تھے، تو وہی مکے والے ادھر سے آئے تھے، وہی مکے والے ادھر سے آئے تھے، لیکن نبی کی ٹیم جیت گئی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم نے مادی اسباب سے جتایا، 5000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے تھے، اسباب تو وہی تھے، شمشیریں تو وہی تھیں۔ ابھی ہجرت کو وقت ہی کتنا گزرا تھا، نبی نے کون سی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، سب کچھ وہی تھا، لیکن نبی کی پارٹی جیت گئی اور آخر تک جیتتی رہی۔ پھر کیوں؟ معنوی اسباب ہوتے ہیں۔ انقلاب دنیا میں پہلا نہیں تھا ایرانی، انقلاب اسلامی ایران دنیا کا پہلا انقلاب نہیں تھا۔ بہت ساری کتابیں ہیں جو انقلابوں کی اسٹڈی پہ لکھی گئی ہیں۔ تو مثال کے طور پر فرانس میں انقلاب آیا تھا، امریکہ میں حکومت تبدیل ہوئی تھی، روس میں 1918 میں آیا، 1948 میں چائنا میں آیا، 1979 میں ایران میں آیا۔ تو یہ پہلا انقلاب تھا؟ نہیں، پہلا انقلاب نہیں تھا۔ باقی سب انقلاب، اور اس میں کیا فرق تھا؟ تو یہ مجھے اور آپ کو جب سوچنا ہوتا ہے تو ہم اور آپ خود بخود کچھ معنوی اسباب پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی ایک ریلیجس اتھارٹی کا انقلاب برپا کرنا یہ پہلی دفعہ تھا، یہ ایسا نہیں ہوا تھا ابھی تک۔ سب لوگ آتے تھے مادی اسباب کے اوپر انقلاب برپا کرتے تھے، سماجی اسباب کے اوپر انقلاب برپا کرتے تھے۔ امام خمینی نے اپنی تقریروں میں ان کو اشارے کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن اصلی کام کیا کیا ہے؟ اصلی کام الہی انقلاب، روحانی انقلاب۔ آج ہی میں کہیں ان کا ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم سب لوگ اس انقلاب کی وجہ سے ختم ہو جائیں، ہمارا ذکر بھی مٹ جائے تاریخ سے، تب بھی ہمیں پرواہ نہیں، ہم نے جو کچھ کیا اس پہ ہمیں فخر ہے۔ اچھا، یہ سماجی تبدیلیاں لانے والے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو خواب دکھاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تم نے انقلاب برپا کیا، تم سب کو، مثلا اس زمانے میں برازیل کی گاڑیاں بہت مشہور تھیں، تو سب کو برازیلین گاڑیاں ملیں گی اور تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا۔ امام خمینی کہتے تھے پورا تہران خاک کے برابر ہو جائے گا، تب بھی میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ بھئی آپ وعدے دکھائیں، اچھی اچھی باتیں کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے اپنی قوم کو سخت ترین باتیں کہیں، سخت ترین باتیں کہیں، کبھی سنانے پہ آتے تھے، ڈانٹنے پہ آتے تھے، ایسے ایسے ڈانٹتے تھے، تو ہم لوگ چونکہ برسوں کے بعد دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، تو ہمیں شاید یاد بھی نہیں ہوگا، کسی نے ہمیں بتایا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی تقریریں موجود ہیں امام خمینی کی، اس میں انہوں نے اپنے جو رسپانسبل تھے، گورنمنٹ والے بیٹھے تھے، ان سب کو کہا کب تک میں تم لوگوں کا دفاع کروں، کب تک تم لوگ کام خراب کرتے رہو گے، عوام کے اوپر ظلم کرتے ہو، کب صحیح ہوگے تم لوگ؟ تقریر میں کہہ رہے تھے، ایسی سختی سخت سناتے تھے۔ اچھا، وہ حکمران جس نے 8 سال جنگ کروائی ہے، 8 سال، 10 سال تو حکومت کی انہوں نے، 8 سال اس میں جنگ تھی، اتنے سخت فیصلے کیے، اسلام نافذ کر دیا، ہر چیز کے اوپر لوگوں کے اندر دشمنی تھی۔ انقلاب جب رونما ہوا تو صرف مسلمان نہیں تھے امام خمینی کے ساتھ، کمیونسٹ بھی گھسے ہوئے تھے اندر، ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ جب یہ انہی دنوں میں جس میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، مثلا ایسی کسی تاریخ کے اندر 11 فروری کو جب انقلاب کا بالکل ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، تو لوگ گئے، انہوں نے ریڈیو اسٹیشن کے اوپر قبضہ کر لیا، ریڈیو اسٹیشن پہ قبضہ کیا، اور وہ جناب علی وہاں سے انہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیا کہ یہ
ریڈیو انقلاب ایران ہے۔ امام خمینی نے سنا، کہا فوراً جاؤ قبضہ کرو، فوراً جا کے قبضہ کر کے کہو یہ ریڈیو اسلامی انقلاب کا ہے، ایران کا نہیں ہے، اسلامی انقلاب کا۔ یہ امام کس قوم کو سکھا رہے تھے؟ جو اپنی ایرانیت میں مرے جا رہی تھی۔ کیا فرینچ نیشنلسٹ ہوں گے جو ایرانی نیشنلسٹ ہیں، ان کو امام خمینی اسلام 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 سکھاتے رہتے تھے۔ مجھے ابھی بھی وہ تقریر یاد ہے، ہم لوگ شاید ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے تو وہ نعرے لگ رہے تھے، جنگ جنگ تا پیروزی، ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، جنگ جنگ تا پیروزی، یعنی ہم جنگ کریں گے جب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمیں جیت نہیں ہوگی۔ امام خمینی تقریر کی، کہنے کہ یہ نعرہ صحیح نہیں ہے، جنگ جنگ تا پیروزی صحیح نہیں ہے، ہم پیروزی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم اللہ کی بندگی کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ نعرہ صحیح نہیں ہے۔ نعرہ لگاؤ جنگ جنگ، قرآن کریم نے فرمایا تھا حتی لا تکون فتنۃ، جب تک معاشرے میں فتنہ باقی ہے، کہا ہم جنگ لڑ رہے ہیں فتنہ ختم کرنے کے لیے، کامیابی ہمارے مقدر میں خدا نے لکھی تو مل جائے گی، نہیں لکھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ سخت فیصلے کر کے انہوں نے اپنے آپ کو باقی رکھا، اور تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ جب وہ 79 میں اتر رہے تھے تو ان کا استقبال مثلا 35 لاکھ لوگوں نے کیا، جب وہ مرے تو 1 کروڑ پھر بھی ان کے جنازے میں تھے، 1 کروڑ۔ اتفاق سے اس دن میں وہاں پہ تھا، آج انقلاب کی تاسیس کا دن ہے، وہ دن یاد کرنے کا نہیں ہے جس دن امام خمینی کا انتقال ہوا تھا، لیکن وہ دن بہت عجیب دن تھا، یا پورا انقلاب ان کے محور پہ گھوم رہا تھا۔ تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر آپ دیکھیں بھائی یہ تبدیلی کیسے آتی ہے، یہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو ممکن ہے کوئی یہ کہے گا کہ بھائی آپ معاشرے کے اندر اویئرنیس لے کر آئیں، اب میں چند پوائنٹس بہت تیزی سے عرض کروں گا اور اس میں کہوں گا کہ یہاں سے تبدیلی آتی ہے، یہاں سے تبدیلی آتی ہے، پھر میں آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک استاد کا بھی ذکر کرتا چلوں، ایران عراق کی جب جنگ ہو رہی تھی تو بہت سارے عراقیوں کو صدام حسین نے عراق سے نکال دیا تھا۔ کیوں نکالا تھا؟ کہا بھائی تم لوگ اصل میں ایرانی ہو، اصل میں ایرانی کا مطلب کیا ہے؟ 3 نسل پہلے تمہارے اجداد ایران سے آئے تھے، تم ایرانی ہو باہر، اور وہ پیدا عراق میں ہوئے ہیں، 3 نسلیں گزر گئیں۔ اب مثال کے طور پر میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میرے بابا جو ہیں وہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، وہ فوت ہو گئے، میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میرا بیٹا پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اس کے بیٹے کو کوئی کہے تم انڈیا میں جاؤ یہاں سے، کیا پاگل پنا ہے۔ یہ صدام حسین نے کیا تھا۔ بہت سارے عراقی بیچارے وہاں سے آ گئے پٹ پٹا کر، بہت سارے تو مر گئے، کھپ گئے، اور اچھا تو لفظ نہیں کہا میں نے، کھپ گئے، وہ تو شہید ہوئے سارے کے سارے۔ یعنی اس زمانے میں مجھے کوئی عراقی فیملی نہیں ملتی تھی جس کے سارے لوگوں کا اس کو پتا ہو کہ کہاں ہے، یا کوئی شہید ہے، یا کوئی لاپتہ ہے، یا کوئی جیل میں پڑا ہے۔ اللہ شاہد ہے مجھے کوئی ایک عراقی نہیں ملا جو کہے مجھے سب کا پتہ ہے کہ کہاں ہے۔ یہ حالت تھی۔ اس میں ہمارے ایک عراقی استاد بھی تھے، وہ بیچارے بڑا خیال بھی کرتے تھے، ابو جعفر آزاری نام تھا ان کا۔ مولانا باقر عباس زیدی کے بھی استاد تھے، مولانا اصغر حسین شہیدی کے بھی استاد تھے، ہم بھی ان سے پڑھتے تھے۔ تو 87 میں نے پاکستان جانے کا ارادہ کیا۔ 84 میں میں ایران گیا تھا، 3 سال ایران سے پاکستان نہیں آیا، اپنے گھر نہیں آیا۔ تو 87 میں نے ارادہ کیا، میری والدہ نے بہت ڈانٹا کہ بھائی آؤ آؤ، تو میں نے کہا مجھے جانا ہے۔ تو میں استاد سے کہا کہ میں آپ کے پاس آ کر تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں میں جاؤں تو میں کیا کروں، کیونکہ میں اس سال کچھ کر نہیں سکتا، میں تو صرف آبزرو کروں گا، جا کے دیکھوں گا، تو کیا دیکھوں؟ تو کہنے گے تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ ڈسکشن کروایا، یہ بتاؤ معاشرے میں کیا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے۔ کہنے کہ ایک ایک چیز سوچتے ہیں، مثلاً ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں تبدیلی لانی ہے، ہم لوگ کتابیں چھاپیں گے۔ اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا کام ہے۔ شہید مطہری کی کتابیں چھاپیں ہیں، آیت اللہ صدر کی کتابیں چھاپیں ہیں، محققین مصنفین موجود ہیں پاکستان کے اندر ہیں، ان کی کتابیں آئیں۔ تو مثلا انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں چھپنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ یہ اچھا کام ہے۔ کہنے کہ کیا یہ تبدیلی لا سکتا ہے؟ نہیں۔ کتابیں چھپتی ہیں، کہنے کہ دیکھو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑی خرابی ہے کتابیں پڑھتا کون ہے؟
کتنے فیصد لوگ پڑھ لیتے ہیں کتاب؟ پاکستان میں تو یہ عالم ہے کہ آپ نے 1000 اگر آپ نے نسخے چھاپ دیے، اب آپ اگلی نسل تک کے لیے فارغ ہیں، 1000 نسخے پاکستان میں نہیں بکیں گے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، آج صبح ہی ختم کی، تو وہ موت کے بعد کے تجربوں کے بارے میں تھی، ایران فارسی میں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا 32واں پرنٹ میرے پاس آیا تھا، 32واں، اور ہر پرنٹ میں 3000 کے قریب چھپی تھیں، تو ٹوٹل جو پرنٹ اس کے ہو گئے تھے وہ 92 یا 96,000 تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور کتاب مجھے یاد ہے، اس زمانے میں جنگ کے زمانے میں ایک کتاب چھپی تھی، اس کا تعلق کلچر سے تھا، بہت امپورٹنٹ کتاب تھی، ڈاکٹر حداد عادل کی تھی، یہاں پہ مولانا ذوالفقار زیدی صاحب نے ترجمہ کی ہے، اوریاں تہذیب و تہذیب کی اوریانی۔ تو وہ وہاں پر جب مجھے ملی تھی، اب تو پتہ نہیں کتنی لاکھ اور چھپ چکی ہوں گی، اس وقت 1.5 لاکھ سے اوپر جا رہی تھی اس کی پرنٹ، تو وہاں اتنی زیادہ چھپتی تھیں۔ ہمارے یہاں تو میں نے بتایا، تو میں نے کہا بھائی کتابوں میں سب سے بڑا نقصان یہ آپ کتاب چھاپنے ہیں، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھ بھی لے گا تو وہ کب اٹھائے گا، اس کو پڑھے گا اور اس کے بعد کچھ عمل کرے گا، اس سے معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ بالکل صحیح، کتابیں لکھنا بہت اچھا کام ہے، چھاپنا بہت اچھا کام ہے، ایک حصہ تو بن سکتا ہے لیکن تبدیلی نہیں لاتا، ایک حصہ بن سکتا ہے۔ پھر کہنے کہ اس میں خرابی بھی ہے۔ وہ کیا خرابی؟ کہنے یہ خرابی یہ ہے کہ ایک آدمی ممکن ہے ایک ہی کتاب پڑھے اور اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں آیت اللہ ہو گیا ہوں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو کافی ہوتا ہے۔ تو کہنے یہ تو خود ایک خطرہ بن جاتا ہے، پھر وہ انسان بہت خطرناک بن جاتا ہے، اس سے بہتر تھا کہ نہ پڑھتا۔ تو اس میں یہ ایک پرابلم بھی ہے، ہاں بھائی یہ پرابلم تو ہے، لیکن کتابیں چھاپنا پھر بھی اچھا کام ہے۔ چلیں ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں، معذرت کے ساتھ، ایک ظاہر ISO کا بھی تذکرہ ہے تو اسی میں یہ بھی کہوں، کہنا یہ پارٹیز بنانا کیسا ہے؟ پارٹیز بناؤ، آرگنائزیشنز، فاؤنڈیشنز، ایسوسیشنز، فلاں فلوں، یہ کیسا کام ہے؟ میں نے کہا کام اچھا ہے، میں خود ISO میں رہ چکا تھا، تو میں نے کہا کام تو بہت اچھا ہے۔ کہنے اس میں بہت کام ہوتا ہے، اس میں لوگ آرگنائز ہو جاتے ہیں، ان کو سیکھنے کو ملتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، یہ اس میں بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ آیت اللہ شہید صدر جو ان کے استاد تھے، میرے استاد کے استاد تھے، انہوں نے بھی حزب الدعوہ بنائی تھی، تو کہنے کہ جیسے کہ شہید نے حزب الدعوہ بنائی تھی، اس نے بہت فائدے پہنچائے، لیکن کیا یہ کام کافی ہوتا ہے؟ یہ کام تو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اس میں کہنے کہ کیا اس میں کوئی خرابی آتی ہے کیا؟ ہاں خرابی آتی ہے۔ کیا خرابی آتی ہے؟ یعنی یہ تنظیم بدھ بن جاتی ہے، لوگ اپنی تنظیموں کے لیے کام کرنے لگتے ہیں۔ تنظیم ہونے کا مطلب یہ اس میں کوئی عہدہ ہوگا، وہ عہدوں پہ مرنے لگتے ہیں، پھر عہدوں کی لالچ میں آ جاتے ہیں، خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تنظیم کا اسٹرکچر غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، ایک آدمی پورے خلوص سے تنظیم کے لیے کام کرتا ہے لیکن غلط لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تنظیم کے ڈائنامکس کو چینج ہونا چاہیے معاشرے کی ضرورت کے حساب سے، تنظیم اپنی لے میں چلتی رہتی ہے، معاشرہ کہیں اور چلتا رہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں یہ ہوتا ہے۔ یعنی دیکھو یہ بھی کافی نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہاں نہیں کافی نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے، مجھے جو یاد آتا ہے ابھی اس بات کو 87 سے، اب خود حساب لگا لو کتنے سال ہو گئے، مجھے یاد آتا ہے کوئی 10 پوائنٹ انہوں نے گنوائے، یہ کرنا کیسا ہے، یہ کرنا کیسا ہے، یہ کرنا کیسا ہے، یہ اس میں فلاحی کام بھی آئے، سوشل ویلفیئر کے کام وہ کیسے ہیں، سب پہ آئی۔ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، تو انہوں نے کہا لیکن ان سب کے بعد اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ہمیں معاشرہ تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں؟ نہیں کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین تو نہیں مانے گا اگر آپ کچھ نہیں کریں گے۔ تو کہنے گے پھر کیا کریں؟ اب یہاں پر آ کے وہ ایک بات پہ پہنچے، کہنے کہ دیکھو خرابیاں کیا تھیں؟ خرابیاں یہ تھیں کہ بعض اوقات آدھا کام ہوتا ہے، ادھورا کام، تو وہ خراب کر دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو خراب کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ خود بدھ بن جاتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ ایک کام ایسا ہے جس میں یہ ساری خرابیاں نہیں ہیں، ایک کام ایسا ہے، وہ کیا ہے؟ کہنے کہ وہ کام ہے تزکیہ نفس، اس پہ محنت کرو، اس میں یہ خرابیاں نہیں آتی۔ کیوں؟ اگر کسی نے تزکیہ نفس میں 15% تزکیہ کیا ہے تب بھی اچھی بات ہے، یہ 15 نہیں کرے گا اور خراب ہوگا۔ اچھا اگر کوئی تزکیہ نفس کرتا ہے
تو پارٹی بن جاتی ہے کیا اس کے لیے تزکیہ نفس؟ نہیں، اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ جب کوئی تزکیہ نفس کرتا ہے، مثلا جس میں انہوں نے عبادتوں کا نام بھی ایک دفعہ لیا تھا ان پوائنٹس کے اندر، کہنے کہ ان عبادتوں کو پھیلانا چاہیے، لیکن اس کا ایک نقصان ہے، وہ کیا ہے؟ لوگ اپنے حجروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، پھر وہ اپنی عبادتوں میں مگن رہتے ہیں، پھر کہنے کہ تزکیہ نفس میں یہ خرابی نہیں ہے۔ اگر صرف عبادتوں کی طرف لے کر جاؤ گے تو مشکل آئے گی، لیکن اگر مکمل تزکیہ نفس کی طرف لے کے جاؤ گے تب مشکل نہیں آئے گی۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ وہی اسپریچول ایلیمنٹ، معنوی عمل۔ یہ جو معنوی عمل ہے، اگر یہ معاشرے کے اندر زندہ ہو جائے تو پھر معاشرے کی حرکت کچھ اور ہے۔ جو امام خمینی نے بہت بڑا دنیا کا کارنامہ کیا، وہ قطعاً ایک حکومت بنانا نہیں تھا، حکومتیں بہت بنتی ہیں، انقلاب لانا بھی نہیں تھا، انقلاب بھی آتے ہیں۔ جو کام انہوں نے کیا وہ یہ کہ انہوں نے ایک پوری ملت کے اندر، قوم کے اندر عبودیت اور اللہ کی بندگی کو زندہ کر دیا۔ یہ کام کوئی نہیں کر پاتا تھا۔ ہمارے پاس ہسٹری میں کتنے آیت اللہ موجود تھے، کتنے مراجع موجود تھے، جو کام نہیں ہو پاتا تھا وہ یہ کام تھا۔ اب ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک بہت عظیم الشان، بہت بڑی شخصیت کا ایک واقعہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد۔ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی آیت اللہ دستغیب کے شاگرد استاد، آیت اللہ بہجت کے استاد، مختلف جو آپ نام سنتے ہیں، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے استاد، آیت اللہ حسن زادہ آملی کے استاد، آیت اللہ قاضی طباطبائی بہت بڑا نام بنتا ہے۔ البتہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے بھی ایک استاد تھے مرزا حسین قلی ہمدانی نام کر کے، وہ بہت اور بڑا نام بنے گا۔ تو آیت اللہ قاضی طباطبائی جو تھے وہ بہت ایکسکلوسیو کلاسز لیتے تھے، وہ ان کی بڑی پبلک میں کلاسز نہیں ہوتی تھیں۔ قوم میں جب ہمارے یہاں کلاسز ہوتی تھیں، بعض درس اجتہاد کی خاص کر بہت بڑی بڑی کلاسز ہوتی تھیں، آپ لوگ کلاس کے نام پہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی مثلا میں ایک آیت اللہ کے درس اجتہاد میں جاتا تھا، اس میں ہم لوگ ایک دفعہ کہنے گے یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی جب تک استاد نے درس شروع نہیں کیا مختلف دروازوں پہ بیٹھ کے ہم گنتے ہیں کتنے لوگ اندر آ رہے ہیں، کیونکہ اٹینڈنس تو ہوتی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی اسٹیٹسٹکس ہوتے نہیں ہیں۔ تو مثلا تم اس دروازے کو دیکھتے رہو، میں اس دروازے کو دیکھتا ہوں، جب تک درس شروع نہیں ہوا، درس شروع ہونے کے بعد بھی لوگ آتے تھے۔ 1200 تک ہم لوگوں نے گنے تھے، 1200 تک، پھر درس شروع ہو گیا، ہم نے کہا اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا۔ 1200 یہ وہ تھے جو درس سے پہلے آ کے بیٹھ گئے تھے، بہت پبلک ہوتی تھی۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی ایسے نہیں تھے، بہت بڑی، میں نے آج تک ان کے بارے میں جو کلاس سنی ہے وہ 30 بندے، بس اس سے زیادہ نہیں سنی۔ تو اس میں سید علی قاضی طباطبائی جو ہے ان کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کا ایک واقعہ کسی نے بیان کیا، ایک آیت اللہ انصاری ناصری تھے، انہوں نے بیان کیا تھا آیت اللہ عباس کوشانی کے ریفرنس سے، کہ وہ آیت اللہ عباس جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آیت اللہ قاضی طباطبائی سے، سید علی قاضی طباطبائی سے درس لے رہے تھے ان تمام عرفاء کی ارواح کی بلندی کے لیے، جس کا بہت عجیب اثر مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ جہاں کہیں میں نے ان کے نام پر درود بھجوایا بڑا عجیب اثر ہوتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ شب جمعہ شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے علماء، عرفاء، فقہاء، آپ کے اور ہمارے مرحومین سب کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ تو آیت اللہ عباس کہنے لگے کہ ہم لوگ سید علی قاضی کے ساتھ کلاس لے رہے تھے، تو کلاس کے دوران ایک سید کلاس کی اس ہال کے اندر آئے جہاں پہ کلاس ہو رہی تھی، شاید وہ کلاس لینے بھی نہیں آئے تھے، یعنی کہ جوان سے تھے، اتنے مسن بھی نہیں تھے، وہ آئے اس جگہ پہ جہاں پہ کلاس ہو رہی تھی، تو سید علی قاضی نے کلاس بند کر دی، اٹھے اور ان سید کا استقبال کیا۔ یعنی یہ بہت بڑی بات تھی، کلاس کوئی بند نہیں کرتا اس طریقے سے، 30-40 آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں تو آپ ایسے تھوڑی کلاس بند کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کلاس کو ریپ اپ کیا، چھوڑ دیا وہیں پہ ڈسکشن کو، اٹھے اور سید کا استقبال کیا۔
کہ پوری کلاس کھڑی ہو گئی کہ بھئی یہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے، اور کوئی نہیں پہچانتا یہ سید کون ہے، کیونکہ عمر میں بھی کم لگ رہے ہیں، کوئی بوڑھے بھی نہیں ہیں کہ انسان سوچے مثلا کوئی مرجع تقلید ہوں گے یہ وہ، یعنی کہ سید علی نے بہت احترام کیا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی بیٹھے، اس سے پہلے بات ہو رہی تھی معرفت خدا کے اوپر، وہ کوئی درس دے رہے تھے، یعنی ایک دم سے موضوع تبدیل کیا، اور جو سید آئے تھے ان سے بات کرنے لگے ظلم کے خلاف جہاد کرنے پر، کہ روایتوں میں ظلم کے خلاف جہاد کی تاکید ہوئی ہے، ظلم کے خلاف مقابلہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہم حیران تھے کہ بھائی یہ تو کبھی ٹاپک ان کی زبان سے نکلا ہی نہیں ہے، یہ آج ان کو کیا ہو گیا، یہ سید کون ہے جو اس طرح سے کر رہے ہیں؟ کہنے کہ تھوڑی دیر وہ سید بیٹھے رہے، انہوں نے روایتیں سنائیں، کوئی تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ ایسی روایتیں ان سے سناتے رہے، باتیں کرتے رہے، سید جو آئے تھے وہ بھی سنتے رہے، اور جو بھی بات چیت تھی، کہنے کہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد سید نے جانے کا ارادہ کیا، تو وہ پھر ان کو چھوڑنے گئے دروازے تک، جس کو بدرقہ کرنا کہتے ہیں، دور تک گئے خدا حافظ کرنے کے لیے۔ یعنی یہ سب بہت پریشان تھے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آئی کہانی، نہ وہ بندہ سمجھ میں آیا کون، نہ یہ موضوع سمجھ میں آیا ظلم کے خلاف جہاد، بھائی یہ کون ہے؟ تو پھر وہ جو آیت اللہ عباس تھے، کہنے کہ پھر کسی نے سید علی سے کہا کہ سید یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سید ہے؟ کہا یہ خمینی ہے۔ کہا کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ کہنے کہ یہ غیر معمولی انسان ہے۔ اب سید علی قاضی جیسا آدمی کہنا ایکسٹرا آرڈنری ہے، سید علی قاضی بہت بلنٹ آدمی تھے، کھل کے بات کرتے تھے، بعض اوقات لوگ تب بھی جاتے تھے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا۔ وہ ایک واقعے کے اندر ہے، ایک بندہ تھا جو ان پہ یقین نہیں کرتا تھا، سید علی قاضی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بہت مشہور تھیں، بعض لوگوں نے بہت الٹی سیدھی باتیں ان کے بارے میں مشہور کی ہوئی تھیں، تو ایک ان کے اوپر یقین نہیں کرتا تھا، تو اس نے کہیں بازار میں دیکھ لیا کہ سید علی قاضی آ رہے ہیں، تو اس نے سید علی قاضی کو مدرسے میں ایک دفعہ کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ ہنس رہے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ بندہ ویسے ہی پاگل مشہور ہے اور یہ ہنستا بھی ہے تو ایسے زور زور سے ہنس رہا ہے، اس کے اندر کیا کوئی معنویت ہوگی، اس کے اندر کوئی دم نہیں نظر آتا۔ اچھا سید علی قاضی جو ہیں وہ وادی سلام قبرستان میں 3 گھنٹے کھڑے رہتے تھے، شاگردوں سے بھی کہتے تھے کھڑے رہو دیکھتے رہو، تو وہ کہتے تھے کیا پاگل پن ہے، وادی سلام میں آپ کبھی جائیں، دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں پہ آپ کو کیا نظر آئے گا، مٹی، ٹوٹی ہوئی قبریں اور یہ وہ۔ 3 گھنٹے کھڑے رہتے تھے، شاگردوں سے کہتے تھے دیکھو یہاں پہ ارواح آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا نا، اس کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ عجیب سا آدمی ہے، 3 گھنٹے تو یہ پاگلوں کی طرح مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ قبروں کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس نے کہیں بازار میں دیکھ لیا سید علی قاضی کو، پکڑ لیا ان کو، کہنے کہ آپ کون ہیں، آپ کا کام کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سید علی قاضی نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے وہ مثلا اس طرح سوچ رہا ہے باہر، تو باتیں کرتے کرتے دیکھا کہ ایک سانپ ان کی طرف آ رہا تھا۔ پرانے زمانے میں سب چیزیں کچی ہوتی تھیں، تو ایک سانپ تھا، وہ جہاں بیٹھے تھے وہیں آ رہا تھا، تو اس بندے نے دیکھ لیا کہ وہاں سے ایک سانپ آ رہا ہے، اور سید علی قاضی نہیں ہل رہے تھے اپنی جگہ سے، وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے، تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ سانپ آنے والا ہے اور یہ ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے۔ تو اس نے ایک دفعہ سید سے کہہ ہی دیا کہ مثلا سانپ، سید نے یوں کر کے دیکھا سانپ وہیں مر گیا۔ سید پھر اپنی باتیں شروع کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اچھا انہوں نے دیکھا کہ ان کے دیکھنے سے سانپ مر گیا، لیکن ان کو بھی دماغ معاف ہو گیا، جیسے باتیں کرتے رہے، تھوڑی دیر میں خدا حافظ کی چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اچانک وہ ٹرانس سے باہر آیا، اس نے کہا بھائی یہ کیا دیکھا میں نے، ایک آدمی مڑ کے دیکھتا ہے سانپ مر گیا، اس کا مطلب ہے اس بندے کے پاس کچھ ہے، اس سے پوچھنا چاہیے اس نے کیسے کیا۔ تو وہ بھاگتا ہوا گیا پھر دوبارہ سید کے پاس، اور سید کو بولا سید ادھر آؤ ادھر۔ سید سے پوچھا سید یہ جو سانپ آپ نے دیکھا تھا مر گیا تھا، یہ کیسے ہوا؟ تو سید ہنسے، کہنے کے 3 گھنٹے قبریں دیکھنے سے۔ تم میرا مذاق اڑاتے ہو، 3 گھنٹے قبریں دیکھتا ہے، 3 گھنٹے قبریں دیکھنے سے مرا یہ سانپ۔ تو سید بہت روک انسان تھے، یعنی کھلے ایک دم بولنے والے انسان تھے۔ تو امام خمینی کے بارے میں انہوں نے کہا یہ ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی انسان ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا غیر معمولی انسان ہے، یہ کیا کرے گا؟ کہنے کہ یہ ظلم کا وہ مقابلہ کرے گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا، یہ ظلم کا وہ مقابلہ کرے گا، اور خدا اس کو فتح دے گا، خدا ان کو غلبہ دے گا اپنے دشمنوں کے اوپر۔ تو جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا اور کیا ہوگا؟ آیت اللہ ناصری کا وہ کلپ ابھی بھی ہوگا نیٹ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ اس کے جانشین کے بعد امام تشریف لائیں گے،
اس کے جانشین کی. اب مجھے نہیں معلوم بات کا مطلب جانشین چلا جائے گا پھر آئیں گے یا جانشین کے زمانے میں ہی آ جائیں گے، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. لیکن آیت اللہ ناصری کا وہ کلپ موجود ہے. سید علی قاضی نے اس طرح دیکھا تھا ان لوگوں کو. یعنی میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا تھا، میں کہنا چاہ رہا تھا یہ معاملہ انقلاب کا معاملہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ سماجی معاملہ بھی نہیں ہے، یہ میٹیریل تو قطعاً نہیں ہے، یہ سب کا سب ایک روحانی جد و جہد ہے. اور اس روحانی جد و جہد کا جو مقصد ہے وہ سب کیا ہے؟ اتنے پاکیزہ انسان بن جائیں جس سے امام تشریف لے آئیں. اصل مقصد یہ. ایران کہاں پہنچ جائے گا؟ اللہ پہنچا دے گا. مسلمان کہاں پہنچیں گے؟ خدا پہنچا دے گا. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد 50-60 کروڑ لوگ نہیں ہیں. اصل مقصد چند لاکھ لوگ ہیں جو پاکیزہ ہو جائیں گے اور اپنی پاکیزگی کے ساتھ اپنے کمالات کو پہنچ جائیں گے. یہ انقلاب کا مقصد. اور اچھی بات اس انقلاب کے اندر جو بہت زبردست بات ہے وہ یہ کہ اس کا پیغام اس کی باؤنڈریز کے اندر لمیٹڈ نہیں ہے. یہ جو اپنی پاکیزگی دے رہا ہے یہ پاکیزگی اپنی باؤنڈریز سے نکل کے دیتا ہے. تو آپ افریقہ میں چلے جائیں وہاں آپ کو ایک پاکیزہ آدمی مل جائے گا. ہم حجتیہ میں تھے، یہ بات ہے تقریباً 87-88 کی. تو حجتیہ میں وہاں پر ایک بندہ خدا ہوتا تھا افریقہ کا، نائجیریا کا. ابھی پتہ نہیں کیسے، ابھی میں آپ کے سامنے کہتے کہتے میرے ذہن سے نام نکل گیا اس بندہ خدا کا. تو نائجیریا کا تھا وہ، ابھی شاید آئے گا ذہن میں. انتہائی پاکیزہ انسان تھا، انتہائی پاکیزہ انسان. یعنی پورے حجتیہ کے اندر مشہور تھا کہ یار یہ بندہ خدا والا ہے، یہ بندہ عبادت گزار ہے. وہ تھا بھی ایسے ہی بندہ خدا. ایک اس کا مسلح ہوتا تھا، یہ تھا وہ تھا، پتہ نہیں عجیب عجیب کہانیاں تھیں اس کی. تو اس انقلاب نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر ڈالا ہے. اب آپ دیکھیں مثلا ہم اور آپ تو چلو ہمسائے میں ہیں نا، تو کوئی کہے کہ بھائی آپ ہمسائے میں ہیں، کتنے ملکوں میں کیا کیا اثر ہوا ہے اللہ جانتا ہے. ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، یورپ میں ایک ملک ہے جہاں پر ایک زمانے میں داخلی جنگ ہو گئی تھی، سول وار ہو گئی تھی 1984 سے 96 تک. بوسنیا ہرزگوئینا، آپ نے شاید نام سنا ہو. یوگوسلاویہ تھا پہلے جس کے ٹکڑے ہوئے تھے، جس سے بوسنیا ہوا اور سربیا ہوا اور کوزوو، اس طرح کی چیزیں بنی تھی. اس میں بوسنیا ہرزگوئینا مسلمان ملک تھا اور مسلمان ملک پہ بہت ظلم ہوا تھا. یعنی کم از کم بھی 40,000 لوگ سے زیادہ مرے تھے اس وقت. اور وہ کم از کم بھی 8-10 ہزار لوگ بھوک سے مارے گئے تھے جنگی قید خانوں کے اندر. بوسنیا مسلمان تھے، ہزاروں خواتین کے ساتھ تجاوزات کیے گئے تھے. بہت ظلم کی داستان تھی، بہت تکلیف دہ تھی. وہ زمانہ یاد کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت بے بسی کا وقت تھا. پچھلے مہینے بوسنیا میں ایک پروگرام ہو رہا تھا بیوی کی ولادت کے مناسبت سے. تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے جو مختلف ملکوں کے تھے بوسنیا میں. اور مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا، کہا مولانا ہمیں کوئی بندہ چاہیے جو فارسی میں بولے، آپ فارسی میں تقریر کر لو گے؟ میں کہا ٹوٹی پھوٹی مجھے یاد ہے میں کر لوں گا. تو انہوں نے کہا وہ ایک بندہ ہے وہ بوسنین میں ترجمہ کر دے گا. تو میں نے 2 دن وہاں پہ تقریر کی آن لائن. تو میں اپنی زندگی میں سوچتا تھا جب 96 میں یہاں لوگ مر رہے تھے نا، تو ہم لوگوں کے دل کٹتے تھے ہر روز کہ یار مسلمان کیسے مر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ کچھ سال کے بعد یہاں بیوی کے نام پر یہاں پہ پروگرام ہو رہے ہوں؟ بہت عجیب ہوا ہے، پوری دنیا میں عجیب ہوا ہے. آج الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر یہ معنویت کی باتیں چلی گئی ہیں. معاملہ صرف سیاسی انقلاب کا نہیں ہے، معاملہ صرف میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹامک انرجی کا نہیں ہے، جس میں بھی ایران بہت آگے ہے. الحمدللہ مسلمانوں کا نام آگے کیا. یہ جو یو اے ای نے مریخ پہ بھیجا ہے بندہ، وہ شٹل بھیجا، جو کچھ بھی بھیجا، جو ابھی آربٹ کے اندر آیا ہے، کیا دیکھو بے غیرتی کی حد ہوتی ہے. نہ وہ یو اے ای سے اڑا ہے، نہ وہ یو اے ای میں بنا ہے، نہ اس کو چلانے والے یو اے ای میں حتیٰ بیٹھے تھے، سب کے سب یو اے ای سے باہر تھے. تو یو اے ای کا نام کیوں آیا ہے امارات کا؟ چونکہ انہوں نے چندہ دیا تھا اس کے اوپر.
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امارات نے مریخ پہ بھیج دیا. اور تمہاری کیا چیز مریخ پہ گئی ہے سوائے پیسے کے؟ یہ ترقی ہے؟ یہ کھوکھلا پن ہے، یہ احساس کمتری ہے. اصل ترقی کیا ہے؟ اصل ترقی بہت ساری چیزوں میں کم سے کم یہ کہ بھائی تم قوم کو تو کچھ دو، قوم میں کوئی ٹیلنٹ لاؤ. تو سب سے اہم چیز جو اس وقت ہے، میں آپ کی زحمت تمام کروں، ہم اور آپ بھی تبدیلی چاہتے ہیں نا. پاکستان میں تبدیلی ویسے تو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں ہمارے یہاں، لیکن یہ کہ واقعی اگر کوئی تبدیلی چاہتے ہیں نا، وہ تبدیلی انسانوں کے اندر اللہ کی بندگی کی تبدیلی ہے، کہ انسان اپنی نفس پرستیوں سے نکل کر بندگی خدا کی طرف جانے کی کوشش کرے. یہ اگر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہو جائیں نا، بس کمال ہو گیا. اب میں ہمیشہ، میری عادت ہو گئی، جب بھی میں گلستان میں کوئی تقریر کرتا ہوں تو محلے کے حساب سے ضرور عرض کرتا ہوں، اس کا ہدف بھی یہی ہونا چاہیے. گلستان کا ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے مثلا چند پلاٹ لے لیے جو انہوں نے خریدے تھے تو وہ 1 کروڑ کے تھے، اب وہ 2 کروڑ کے ہو گئے. یہ ہدف کیا ہو جائے گا؟ اس سے 4 پیسے زیادہ کما لو گے، اور کیا ہو جائے گا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں جو آپ محنتیں کریں گے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل ممکن ہے کہ وہ پیسہ اور عذاب بن جائے ہمارے لیے. جو برزخ میں سب سے مشکل جگہ ہے، برزخ میں سب سے مشکل جگہ وہ حقوق الناس کی وادی ہے. لاکھوں سال انسان پھنس سکتا ہے اس میں، ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے. کیا وادی ہے؟ حقوق الناس کی وادی. یہاں ان لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بھائی تم نے اس آدمی کے 15 منٹ ضائع کیے تھے، اس کا جواب دو. تم نے اس کا پتھر اٹھایا تھا، اس کا جواب دو. وہ جو قتل کر کے آ گئے ہیں، وہ جو چوری کر کے آ گئے ہیں، ان سب کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں. حقوق الناس کی وادی سخت ترین وادی ہے. ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہو تو ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہدف ہونا چاہیے جو انقلاب اسلامی کا ہدف. اس کا ہدف کیا ہے؟ برتری، طاقت، پیسہ نہیں. اس کا ہدف ہے انسان بنے، امام کی نصرت کے لیے لوگ تیار ہیں. یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے. اس کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ عرض کیا، عبودیت کے ذریعے سے، اللہ کی بندگی کے ذریعے سے. اور اللہ کی بندگی میں جو ایک مشکل چیلنج، سب سے بڑا چیلنج، اگر آپ مجھ سے کہنا کہ ہم نے ایک ملک کے اندر سارے بچوں کو PhD کرانا ہے تو میں کہوں گا بہت مشکل ہے بھائی، لیکن یہ پاسبل ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں ہمیں ایک معاشرے کے اندر سارے لوگوں کو انسان بنانا ہے، اس سے کہیں مشکل ہے جو سب کو PhD کرانے میں تھا. کیا چیلنج ہے؟ نفس. وہ ادھر جا رہا ہے، بندگی ادھر جا رہی ہے. کبھی PhD نفس پرستی کے ساتھ چلتی ہے. انسان PhD کر لیتا ہے، کہتا ہے میں اس سے پیسے کماؤں گا، اس سے مجھے شہرت ملے گی. وہ نفس پرستی کے ساتھ چلتی ہے. لیکن اللہ کی بندگی نفس پرستی کے خلاف چلتی ہے. اس کا سب سے بڑا چیلنج یہاں پر. کوئی چیز بیچنا نفس پرستی کے ساتھ چل سکتا ہے، کمپنی کھول لو نفس پرستی کے ساتھ چل سکتی ہے. اللہ کی بندگی نفس پرستی کے ساتھ نہیں چلتی. یہ چیلنج ہے سب سے بڑا. اور اس چیلنج کا ہمیں اور آپ کو سامنا، اگر ہمیں واقعاً ان لوگوں سے سیکھنا ہے، جیسے شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگ اور ان تمام، ان لوگوں نے نفس پرستی کا اپنا مقابلہ کیا اور جیت گئے. اب ضرور جب بھی انقلاب اسلامی ہو تو وہ پہلے کے جو چند سال تھے، 5 6 سال 8 سال 10 سال، ان کے لوگوں کے احوال ضرور دیکھیں. خاص کر وہ جو جنگ ہوئی تھی، بہت عجیب کام ہوا تھا. میں آپ کی زحمت 2 دفعہ شاید کہہ چکا ہوں، 1 دفعہ کہہ چکا ہوں، تمام کروں گا. ایک بات صرف اور کہوں گا آپ سے. وہ جنگ کا زمانہ اتنا عجیب زمانہ تھا، شاید پہلے کبھی سنایا ہوں آپ کو. ہم لوگوں کے مدرسے میں سب ختم ہو گیا تھا اس اعتبار سے کہ ریفائنریز ہٹ ہو گئی تھیں. ٹیمپریچر ہوتا تھا -10 -12. اب اس میں نہ گیس بچی تھی، گیس نہیں آتی تھی نہ، اور قوم میں تو گیس لگی نہیں تھی اس وقت تک. سلنڈر میں گیس ملتی تھی تو اس سے تو آپ ہیٹنگ نہیں کر سکتے تھے. تو پیٹرول، وہ تیل جلاتے تھے، مٹی کا تیل، وہ سب ریفائنریز ہٹ ہو گئی تھی، مٹی کا تیل نہیں تھا. اچھا، لکڑی اتنی نہیں تھی کہ لکڑی سب لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائے تو وہ گرمی ان کو مل جائے. تو اب کھانا وانا کس پہ بنے؟ تو آپ لوگوں کے شاید پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سلنڈر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک چولہا سا اسکرو کی طرح لگ جاتا ہے. اس کو اس زمانے میں وہاں پہ پکنک کہتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے یہ نام پڑ گیا تھا باہر. تو وہ سلنڈر بھروانے پڑتے تھے، اتنا چھوٹا سا 3 سے 4 کلو گرام اس کے اندر گیس بھرتی تھی، وہ بھروائی جاتی تھی. اب ظاہر اس کا یونٹ کچھ اور تھا، کلو گرام نہیں تھا، کیوبک تھا. تو
اور وہ بھی بہت کم تھا. تہران سے ایک مثال کے طور پر وہ آتا تھا گیس کا کنٹینر ٹائپ کا، وہ آتا تھا، وہ ایک اسٹیشن کے اوپر سرو کرتا تھا، پھر وہاں سے لوگ لائن لگتے تھے، لائن لگا کے بھرواتے تھے. اور لائن کتنے بجے لگنا شروع ہوتی تھی؟ اذان ہوتی تھی تقریباً 5:45 بجے، 7:00 پہ فجر کی نماز قضا ہوتی تھی. 7:00 پہ فجر کی نماز قضا ہوتی تھی اور لائن لگتی تھی 5 بجے سے. 5 بجے سے لائن شروع ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ہمارے کمرے کے اندر جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ تو تھوڑا بہت تھا، پکنک کے گیس ختم ہو گئی. تو ہم لوگ 3 بندے تھے، میں تھا اور میرے 2 انڈیا کے تھے ساتھی. تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ اب تو گیس بھروانی پڑے گی، تو اب لائن لگانے کی باری ہے. تو لائن کیسے لگے گی؟ ہم نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ایک بندہ 5 سے 6 لگے گا، پھر دوسرا بندہ اس کی جگہ جا کے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ فجر کی نماز پڑھے 6 سے 7 لگے گا، اور تیسرا جب 7 سے 8 لائن میں لگا ہوگا تو امید ہے کہ انشاءاللہ گیس مل جائے گی. تو جناب علی پہلا بندہ پہنچ گیا 5 بجے صبح. وہ 5 بجے پہنچا تو دیکھا 3-4 بندے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ 3-4 بندے ہی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں 200 بندے بیٹھے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. خیر جناب علی 5 سے 6 ہو گیا، اب لائن بڑھنا شروع ہو گئی. 7 بجے تک آتے آتے کوئی 350-400 لوگ لائن میں تھے. اب وہ تیسرا بندہ لائن میں لگا ہوا ہے. 7:30 بجے اسٹیشن پہ اناؤنس ہوا کہ آج گیس نہیں آئے گی. 400 لوگوں نے سر جھکایا، گھر چلے. ایک لفظ کسی نے نہیں کہا خمینی کی وجہ سے یہ ہو گیا، جنگ کی وجہ سے یہ ایک لفظ اللہ شاہد ہے کسی نے نہیں کہا. جب آپ اسلام کی راہ میں نکلیں گے تو یہ اٹھانا ہے، یہ جھیلنا ہے. جب کوئی یہ جھیلنے کے لیے تیار ہو پھر اسلام کی باتیں کرے، ورنہ نعرے لگانے کے لیے سب جمع ہو سکتے ہیں، وہ نعرے سب لگا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر واقعاً اسلام کے لیے دین کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ سوچ لو یہ ہونے والا ہے. اور یہ تو میں نے ایک آپ کو ٹریلر دکھایا ہے، وہ جو بمباریاں ہوتی تھیں، میزائل گر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. ہر رات سوتے وقت یہ سوچ کے سونا کہ بھائی اگلی صبح کھول گئی آنکھ تو صحیح ورنہ گئے. چاروں طرف بمباریاں ہوتی تھیں، کبھی پتہ نہیں ہوتا تھا. آج رات والا میزائل 2-3 آتے تھے ہر رات، کہاں گرنے والا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ انقلاب اسلامی تھا جس نے انسانوں کو تبدیل کیا. اللہ انشاءاللہ اس کی برکتوں میں اضافہ فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا اس انقلاب اور تمام شہداء کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمراہ محشور فرما. اے خدا اس انقلاب کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بے لوث قربانیاں دی ہیں، ان سب کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس انقلاب کے صدقے میں ہم سب کو امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. انشاءاللہ ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. خدایا اس انقلاب کے نگہبان، رہبر معظم، مراجع اعظام، علماء کرام، ان سب کی سلامتی میں روز بروز اضافہ فرما. ان سب کو طول عمر، مزید توفیقات، مزید کامیابیاں نصیب فرما. خدایا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے، رہبر معظم کی حفاظت کے لیے، سید حسن نصر اللہ، باقی تمام علماء مجاہدین جو مختلف محاذوں کے اوپر موجود ہیں، ان سب کی مزید توفیقات اور حفاظت کے لیے، اور انشاءاللہ اس انقلاب کے امام وقت کے ظہور تک متصل ہونے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد.